الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. اس آیت کریمہ میں اسلام کے بالکل ابتدائی حالات اور اس دین کے بھیجنے اور قرآن پاک کو نازل کرنے کا اصل سبب بیان کیا جا رہا ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. ہم نے کوئی رسول بھی ایسا نہیں بھیجا جس کو اس کی زبان میں اپنا کلام نہ دیا ہو. یعنی اس کے پہلے جتنے رسول آئے سب کو اسی زبان میں اللہ کا کلام دیا گیا جو ان کی قوم کی زبان تھی. اس آیت کو اور اس کے مضمون کو سمجھنے سے پہلے میں تمہیداً ایک بات عرض کرتا ہوں. اس بات کو سمجھیے کہ یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے اور کائنات میں مختلف قسم کے حیوانات، نباتات، جمادات اور ایسی تمام چیزیں تو ہے ہی ہیں، لیکن صرف جاندار مخلوق پر اگر آپ غور کریں تو بے شمار جاندار اس روئے زمین پر پائے جاتے ہیں اور یہ سب اللہ کے ہی پیدا کیے ہوئے ہیں. ان کا پیدا کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ہے اللہ کے علاوہ. آج اس کا وہ نہیں کیا گیا، جائزہ نہیں لیا گیا. تو بے شمار مخلوق کے بیچ میں اللہ پاک نے انسانی مخلوق کو پیدا کیا اور حقیقتاً ساری مخلوقات کے بیچ میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. سب سے زیادہ معظم، سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ باعزت وہ اللہ نے انسان کو بنایا. انسان کو ایک ایسی نعمت عطا کی کہ جس کی وجہ سے انسان دوسری ساری مخلوقات سے افضل ہو گیا. وہ کیا ہے؟ وہ ہے عقل کی دولت. اور جتنے جاندار ہیں سمجھ تو ہوتی ہے
مگر اتنی ہی سمجھ ہوتی ہے جتنے کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے، اپنی ضرورت کے بقدر ان کے اندر سمجھ ہوتی ہے۔ لیکن اعلیٰ درجے کی سمجھ اور جس کا نام عقل ہے، وہ عقل کسی کے اندر نہیں ہے جو قابل اعتبار ہو۔ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا ورنہ تفصیل زیادہ ہو جائے گی، مختصراً عرض کرتا ہوں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل سے نوازا، مگر عقل کا حال یہ ہے کہ وہ اس کے 4-5 خادم ہیں عقل کے، نگاہ، کان، ناک، زبان، اور ایک خادم عقل کی ایک اور ہے، وہ ہے قوت لامسہ، چھو کر کسی چیز کو محسوس کر لینا۔ یہ 5 علم کے ذرائع ہیں۔ آنکھ دیکھتی ہے، اس سے عقل جو ہے نتیجہ اخذ کرتی ہے، کان سنتا ہے، عقل نتیجہ اخذ کرتی ہے، زبان چکھتی ہے، عقل جو ہے اس کا نتیجہ نکالتی ہے۔ یہ 5 گویا اس کے خدام ہیں، یہ ہر طرف سے معلومات لاتے ہیں اور عقل کو دیتے ہیں، اور عقل جو ہے وہ اس کے اندر دوراندیشی کے ساتھ نتیجہ نکالتی ہے کہ اس کا اثر کیا پڑے گا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کا نقصان کیا ہوگا، وہ عقل جو ہے اس کا فیصلہ کرتی ہے۔ اب دیکھیے، زبان، ناک، کان، لمس ہیں، اور کون سا رہ گیا، آنکھ، یہ تو سب جانوروں کو ملی ہوئی ہے، یہ سارے جانوروں کو ملی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے ہر جانور دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، چکھ کر کے بھی پتہ لگا لیتا ہے۔ چکھ کر کے جانور تو ایسی چیزوں کو پتہ لگا لیتا ہے کہ ہم کو آپ کو بھی پتہ نہیں لگے گا۔ گھاس چرتا ہے، مگر جو چیز اس کے کھانے کے لیے موافق ہوتی اس کو لیتا ہے، باقی کو چھانٹ دیتا ہے۔ اگر کوئی چیز ایسی چلی بھی گئی اس کے منہ میں تو منہ میں سے نکال کر کے اس کو پھینک دیتا ہے۔ اتنا احساس اس کا بھی ہے نا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ تو ساری مخلوق کو ملی۔ مخلوق سے مراد ہے جاندار، سارے جاندار کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، مگر ایک چیز اللہ نے جانوروں کو نہیں دیا، وہ ہے عقل۔ اب انسان کو دیکھیے، انسان کے اندر بھی وہ 5 چیزیں پائی جاتی ہیں، جو جانوروں کے اندر پائی جاتی ہیں وہ انسان کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، مگر ایک نئی چیز انسان کے اندر پائی جاتی ہے، وہ ہے عقل۔ عقل کی وجہ سے یہ بہت دور تک کی بات کو سوچ بھی لیتا ہے اور بہت آگے بڑھ کر کے انتظامات بھی کر لیتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں قوت تدبیر۔ تدبیر جانتا ہے انسان۔ مگر ایک بات بتاؤں آپ کو کہ انسان کو جو عقل کی دولت ملی ہے، ایک عقل سمجھ لیجئے ایک روشنی ہے، اور وہ عقل اللہ نے سب کو دے رکھا ہے، سارے انسانوں کو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کو ملی ہو عقل، دوسرے کو نہ ملی ہو، ایسا نہیں ہے، سب کو عقل ملی ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، ڈگری کا فرق ہے، مگر عقل ملی سب کو ہے، ہر انسان کو۔ اب عقل سے انسان وہی چیزیں جو دیکھتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، یہ ان چیزوں کو سنتا ہے، انہی چیزوں میں اپنی عقل لگاتا ہے۔ اس کی وجہ سے سارے جانوروں میں سب سے اول نمبر کا جانور انسان ہے، اول نمبر کا جانور۔ یہی وجہ ہے
کہ جانور بھی مارتا ہے مگر مارنے کا ہنر انسان جانتا ہے. چھین جھپٹ جانور بھی کرتا ہے مگر انسان جیسی تھوڑے کرتا ہے. انسان چھین جھپٹ کے ایسے ایسے ذرائع اختیار کرتا ہے، ایسے ایسے سامان بناتا ہے کہ کسی جانور کو اس کی ہوا بھی نہیں لگے گی. دوسرے کی چیز کو چھین لینا، خود قابض ہو جانا، دوسروں کو آنے نہ دینا، جو جانوروں کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے وہ ساری انسان کے اندر بھی پائی جاتی ہے. اور اپنے عقل کی وجہ سے یہ اعلیٰ درجے میں اس کام کو کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ وہ ڈرائیوری بھی کر سکتا ہے، ہوائی جہاز بھی اڑا سکتا ہے، موٹر بھی چلا سکتا ہے، شیر کا بھی شکار کر سکتا ہے، گھوڑے کو بھی لگام لگا سکتا ہے، اونٹ کے بھی نکیل لگا دیتا ہے، ہاتھی کی بھی گردن پر چڑھ لیتا ہے نا. ساری صلاحیت انسان کو ملی ہے، باقی کسی جانور کو نہیں ملی. یہ کس بنیاد پر؟ عقل کی بنیاد پر. تو عقل جو ہے وہ واقعتاً انسان کو بہت بلندی پر پہنچا دیتی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک خرابی اور ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک ضرورت اور ہے. خرابی نہ کہیے بلکہ یوں کہیے کہ ایک چیز کی اور ضرورت ہے. چونکہ عقل جو ہے ہر ایک کی الگ الگ ہے، ہر آدمی اپنی اپنی عقل کو لگاتا ہے ہر کام میں، تو عقلوں میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے. ایک اسی چیز کو صحیح کہتا ہے، دوسرا اسی چیز کو غلط کہتا ہے. ایک اسی چیز کو مفید کہتا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں اس کے اندر افادیت کم ہے، فلانی چیز کے اندر افادیت زیادہ ہے. اس کی وجہ سے عقل میں اختلاف پیدا ہوتا ہے. اس اختلاف کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی چھین جھپٹ جانتا ہے، وہ بھی چھین جھپٹ جانتا ہے، وہ بھی قبضہ کرنا جانتا ہے، وہ بھی قبضہ کرنا جانتا ہے، وہ بھی مارنا جانتا ہے، وہ بھی مارنا جانتا ہے. تو سب ایک دوسرے پر لاٹھی چلائیں گے. عقل کا اختلاف ہوگا. جب اختلاف ہوگا تو وہ کہے گا ہماری چلے، وہ کہے گا ہماری چلے. اسی وجہ سے تو دیکھیے بادشاہتیں جتنی قائم ہوئی ہیں ساری بادشاہتوں میں ہمیشہ لڑائی جھگڑا ہی رہا ہے. ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ سے لڑتا رہا ہے، ایک راجہ دوسرے راجہ سے لڑتا رہا، ایک سردار دوسرے سردار سے لڑتا رہا. وجہ یہی ہے وہ اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے، وہ اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے، پھر اس کے نتیجے میں ٹکراؤ ہوتا ہے، اور اس ٹکراؤ کے نتیجے میں دنیا میں فساد پیدا ہوتا ہے. اگر اس عقل کو کسی چیز کا پابند نہ کیا گیا تو پوری دنیا صرف فساد سے بھری رہے گی. اس حقیقت کو فرشتے جانتے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اپنے اس ارادے کا اظہار فرمایا کہ میں دنیا میں اپنا خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں اور وہ انسان ہوگا جس کو مٹی سے بناؤں گا، تو فرشتوں نے یہ کہا تھا جگہ دے دیجیے بیٹھنے کی. اس ذوف پیرانہ سالی اور اس ذوف کے باوجود تشریف لائے، ان کی قدر کیجیے، عزت کیجیے. تو جب فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار فرمایا تو اس مٹی سے پیدا ہونے والی مخلوق کے آثار اثرات، اس کے پیدا ہونے والے نتائج، ان کو فرشتے جانتے تھے کہ اس کو عقل ملے گی اور عقل کی وجہ سے فساد کرے گا. تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے یہی کہا تھا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہے ہیں جو فساد پیدا کرے گی اور آپس میں لڑ کر کے خون بہائے گی، ایک دوسرے کا خون چوسے گی؟ آپ ایسی مخلوق پیدا کر،
اور آپ کی تسبیح و تقدیس کے لیے، آپ کی عبادت کے لیے ہم کہاں کم ہیں؟ ہم تو 24 گھنٹہ آپ کی عبادت میں سر جھکائے کھڑے رہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس کے جواب میں فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو بات جانتا ہوں اس کو تم نہیں جانتے ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے اس حقیقت کو جانتے تھے کہ یہ مٹی سے پیدا ہونے والی مخلوق کو عقل ملے گی، اور جب عقل ملے گی تو یہ لڑے گا۔ تو عقل جو ہے لوگوں کو لڑاتی ہے، عقل کے نتیجے میں فساد پیدا ہوتا ہے، فساد برپا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا فساد سے بھر گئی ہے۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ اس عقل کو چلنے کے لیے کوئی گائیڈ کرنے والی چیز ہو۔ اس کے لیے اللہ پاک نے شریعت بھیجا، شریعت بھیجا، اور سارے انسانوں کو اس کا پابند بنایا کہ تم سب کے سب میری اس شریعت کی پابندی کو لازم پکڑ لو۔ عقل رہے مگر عقل کو رہنمائی ملے شریعت سے، عقل تابع ہونی چاہیے شریعت کے۔ اگر عقل شریعت کے تابع رہے گی تو شریعت ہے ایک، اس میں اختلاف ہے نہیں۔ اس طرح سے پورے دنیا کے اندر امن اور سلامتی پیدا ہو جائے گی۔ بس اسی لیے اللہ پاک نے شریعت نازل فرمائی۔ میں شریعت کہہ رہا ہوں، آپ دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں اللہ نے اپنا کلام نازل فرمایا، قرآن پاک نازل ہوا۔ قرآن سے پہلے دوسری کتابیں بھی، آسمانی کتابیں دنیا کے اندر نازل ہوئیں، توریت نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی، صحیفے نازل ہوئے۔ یہ سب اسی لیے نازل ہوئے تھے کہ یہ عقل کی رہنمائی کریں اور عقل کو پابند کیا جائے اللہ کے حکموں کا۔ میں نے پیچھے والی آیت میں بتایا تھا آپ کو کہ اللہ پاک نے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، ہم نے قرآن پاک کو عربی زبان میں آسان کرنے کے لیے، تاکہ تمہارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے، حاکم بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو ہمارا حاکم عقل نہیں ہے، ہمارا حاکم اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام سے مراد ہے اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت۔ شریعت ہماری حاکم ہے اور ہم سب محکوم ہیں۔ اپنی عقل کا استعمال کریں، ہر آدمی اپنی عقل کا استعمال کرے، مگر شریعت کی پابندی کے ساتھ، شریعت کا پابند رہے۔ اور اس کے لیے پھر اور دوسرے احوال بھی ذکر کیے گئے تاکہ پابندی شریعت کی ہم کو توفیق مل جائے اور پابندی شریعت ہمارے لیے آسان بن جائے۔ اس کے لیے فرمایا گیا کہ جو شریعت کی پابندی کرے گا اللہ اس سے راضی ہوگا، اور جو شریعت کے خلاف چلے گا اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ جس سے اللہ راضی ہوگا اسے جنت میں بھیجے گا، اور جس سے ناراض ہوگا اللہ اسے دوزخ میں بھیج دے گا۔ یہ سارے اوصاف بھی بیان فرمائے گئے، یہ اسی لیے تاکہ ہم اور آپ سب شریعت کے پابند ہو جائیں۔ جب شریعت کے پابند ہو جائیں گے تو دو فائدے حاصل ہوں گے، ایک تو دنیا میں امن و امان، شانتی اور سلامتی پیدا ہو جائے گی، دنیا میں بھی ہم سرخرو رہیں گے، چھین جھپٹ، مار کھسوٹ، لوٹ کھسوٹ، مار پیٹ کا جو بازار گرم ہے وہ ختم ہو جائے گا، امن اور شانتی پیدا ہو جائے گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی، اور اللہ کی رضا کے نتیجے میں ہمیں اللہ کی جنت مل جائے گی، جہاں ہمیشہ عیش و عشرت کی زندگی ہوگی اور وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ پاک نے شریعت بھیجنے کا اہتمام فرمایا۔ جیسے انسان کو پیدا کر کے انسان کے جینے کے لیے خوراک کا انتظام کیا، کھانے پینے کا، جس سے انسان کا جسم باقی رہ سکے اور اپنی مدت عمر تک یہ اپنی زندگی کو سنبھال سکے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے غذائیں پیدا کر دیا۔
اگر اللہ نے غذا نہ پیدا کیا ہوتا تو کیا آپ کو کہیں غذا مل سکتی تھی؟ کوئی در تھا؟